بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد حاضر ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ طوالت پکڑتی چلی جا رہی ہے۔ تیل کے بحران نے ایک بار پھر 9/11 اور کرونا کی یاد دلا دی ہے۔ اس جنگ کے برے اثرات سب چھوٹے ممالک پر تو پڑنے تھے، لیکن سب سے زیادہ پاکستان پر اس کے ایسے اثرات پڑیں گے جو کہ پوری قوم چیخ اٹھی ہے۔ اور جبکہ پٹرول 321 روپے 17 پیسے یعنی ایک آدمی 100 روپے ٹیکس دے رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا بات کریں گے پاکستان کی معیشت میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام اور مختلف حکومتوں کی پالیسیز نے ملک کو اندھیروں میں ڈبو دیا ہے۔ ڈیم نہیں بنے، اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو آج ملک پاکستان دوسرے ممالک کو قرضہ دے رہا ہوتا۔ میرے آج کے مہمان جناب مجاہد منصوری صاحب ہیں، پاکستان کی معاشی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا تعارف یہی ہے کہ وہ نہ صرف جرنلزم کے استاد ہیں، ہزاروں طلباء و طالبات کو وہ پڑھا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے قومی اخبار روزنامہ جنگ میں کئی اشروں سے کالم لکھتے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم منصوری صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ صاحب، پہلا سوال تو یہ ہوگا آپ سے کہ ایران اور اسرائیل جنگ کافی بڑھ چکی ہے اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کب رکے گی، شکست کس کی ہوگی۔ اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ بڑے ممالک چھوٹے ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے کیوں دوڑ لگاتے ہیں؟ کیا وہ متحد نہیں ہیں؟ ارے کیوں کا تو معاملہ ان کا اپنی ریاستوں کا معاملہ ہے اور وہاں کی سوچ کا معاملہ ہے۔ وہاں پر ایک جو ہے آپ سمجھیں کہ زوال پذیری کا شکار ہیں کہ جو ممالک قابض ہونا چاہتے ہیں وہ بہت عروج پر پہنچ کر پھر ایک زوال کا شکار ہو گئے۔ ان کی جمہوریت، ان کا شفاف نظام، ان کی عوامیت، ان کے بنیادی حقوق کے دعوے نعرے، یہ سب جو ہے اس کو انہوں نے، جس کو کہتے ہیں، وہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک تہذیب جو ہے اپنے ہی خنجر سے آپ خودکشی کرے گی۔ جی جی، تہذیب مغرب کی بات کی تھی انہوں نے، تو یہ بالکل اسی کی نقشہ پیش کیا جا رہے گا، کیونکہ انہیں عروج تو حاصل ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا تو صحیح، سائنس میں، تحقیق میں، ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس کو ہم عوامی زبان میں کہتے ہیں کہ مت ماری گئی تو وہ اتنے عروج پر پہنچ کر پھر اپنے ایکشن سے، اپنی پالیسی سے، اپنی سوچ اور اپروچ سے، وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان میں ایک پھر بخار اٹھا ہے کہ دنیا پر ہم غلبہ حاصل کریں، اور جو ایک کلونیلزم کے بعد، نوآبادیاتی نظام کے بعد جو ایک پیریڈ شروع ہوا تھا آزادی کا، جمہوریت کا، خود مختاری کا، خود ارادیت کا، اس کو خود ہی سبوٹاج کر کے وہ پھر دوبارہ اسی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب اس کے خلاف ایک مزاحمت جو ہے وہ آ گئی ہے۔ وہ بھول گئے، ان کے تھنک ٹینکس، ان کی تعلیم، ان کی تحقیق کام نہیں آئی کہ وہ فیوچر کو اس دوربینی سے اندازہ لگا سکتے۔ جو ان کا انٹلیکچل فرنٹ ہے، آپ کا جواب یہ ہے کہ ان کا جو انٹلیکچل فرنٹ ہے، جو ان کا دانش ہے، وہ ایک زوال کا شکار ہو گئی، یا وہ ایک جکڑ بندی میں آ گئی کہ وہاں جو اصل میں مافیا راج جو ہے، جو اولاگرکی جس کو ہم کہتے ہیں، اولاگرکی ایک بڑی ثقیل ٹرم ہے اور بڑی گہری ٹرم ہے، اس کا بس آپ ترجمہ یوں سمجھ لیں مافیا راج، کہ جو غالب اور طاقتور سیکشن آف سوسائٹی ہیں، وہ جب غالب آ گئے کسی نظام کو رونتے ہوئے، آئین کو رونتے ہوئے، عدالتوں کو رونتے ہوئے، نظام کو رونتے ہوئے، تو پھر ان کی یہی اپروچ بننی تھی۔ تو شروع تو دولت سے ہوئے تھے، تو مختلف اقسام کے مافیا ہیں، ڈرگ مافیا ہیں اور اپنا اسلحہ مافیا ہیں، اور اب آ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے بے شمار مافیا ہیں، اور وہ حکومتوں میں داخل ہو چکے ہیں گے۔ تو اس میں کچھ اب کی جو کیفیت ہے، اب جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو تہذیبوں کے تصادم کا تھیسس تھا جو پروفیسر ہنٹنگٹن نے پیش کیا جی بالکل جی، ہے جی، کہ تہذیبوں کا تصادم، دیکھیں وہ پٹ گیا تھا، وہ ایک کوئی دانشور کے دانش سے نکلی ہوئی چیز نہیں تھی، وہ ایک پولیٹیکل انیشیٹو لگا، جس طرح اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، جس طرح اس کو گھڑا گیا کہ اس کے ذریعے جو ہے کوئی اور فتنہ انگیزی کی جائے غلبہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں وہ مسلم فنڈامنٹلزم، اسلامک فنڈامنٹلزم کی اصطلاحات گھڑی گئیں،
حالانکہ ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کیونکہ پورے عالم اسلام کی جو کیفیت تھی تو وہ تو خود زیر اثر تھی 2 کیمپس کے، تو اس میں ایسا کوئی خطرے والی بات نہیں تھی، کوئی ایک چھوٹی موٹی تنظیم تھی جس سے وہ صورت نکلی تھی۔ لیکن اب جو صورت حال ہے، جو آپ جس تناظر میں یہ سوال آپ نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس نے ایک بہت بڑے سٹیٹس کو توڑ دیا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ توڑ رہا ہے، یہ جنگ توڑ رہی ہے بلکہ توڑ دیا ہے۔ اچھا، وہ سٹیٹس کو کیا ہے؟ یہ ابھی ہمیں واضح طور پر تو مڈل ایسٹ کی حد تک نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پورے گلوب پر محیط ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ سٹیٹس کو کیا ہے مڈل ایسٹ میں؟ مڈل ایسٹ کا جو عسکری نظام تھا، وہاں کا دفاعی نظام، وہاں کی جو ایک قومی معاشی، وہاں کے جو ایک اجتماعی قسم کی جو گلف کی اسٹیٹس ہیں، جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، ان کی ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے عرب ملک ہیں لیکن بے پناہ امیر، اور اس میں سعودیہ کردار ادا کر رہا تھا، تو وہ دفاع کی طرف نہیں گئے، کمزور قومیں تھیں، چھوٹی قومیں تھیں، تو وہ انہوں نے ان کا دفاعی نظام قائم کیا، انہی کی معاونت سے انہوں نے اپنا معاشی نظام قائم کیا، انہی کی زیر اثر ہونے سے وہاں کا جو ایک معاشی ماحول ہے وہ پیدا کیا گیا، اور اس میں انہیں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن وہ کامیابی آج مکمل طور پر ناکامی میں مبتلا ہو چکی ہے، اور وہ ناکامی بڑی واضح ہے۔ دیکھیں، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بات کہاں پہنچے گی، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، ماڈرن جنگ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ماڈرن ہسٹری میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ 1914 کے بعد جب جنگ عظیم اول ہوئی، تو جب بھی کوئی جنگ ہوئی، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی، اس کے ساتھ ایک جنگ اور جڑی ہوئی تھی، ایک میدان جنگ میں لڑی جاتی تھی، دوسری پروپیگنڈا وارفیئر ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جو پروپیگنڈا ہے یعنی کمیونیکیشن کی جنگ، ابلاغ کی جنگ، وہ ہوتی ہے۔ یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں امریکہ جو کمیونیکیشن وار ہے وہ ہار گیا ہے، اس کو ہم ماڈرن ٹرم میں سائیکولوجیکل وارفیئر بھی کہتے ہیں، نفسیاتی جنگ بھی کہتے ہیں، جو دشمن کو نفسیاتی طور پر جو ہے شکست سے دوچار کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور جب نفسیاتی طور پر دشمن جو ہے وہ جنگ ہار جائے تو اس کا یقینی ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری جنگ بھی ہار جائے گا۔ آج امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بیانیہ جو انہوں نے بنایا، ان سے ایک تو بیانیہ نہیں بن رہا، وہ اپنے بیانیہ تبدیل کر رہے ہیں، کبھی رجیم چینج کے لیے حملہ کیا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیوکلر جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو مینیج کرنے کے لیے کیا، کبھی کہتے ہیں ہم نے جمہوریت لانے کے لیے اور لبرلزم لانے کے لیے یہ کیا، تو یہ بیانے سب پٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکل رہا ہے کہ ایک نیا پیراڈائم شفٹ جو ہے، پیراڈائم شفٹ کیا ہوتا ہے؟ پیراڈائم شفٹ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیا عالمی نظام وجود میں آتا ہے جو بہت نظاموں کو کور کرتا ہوا، وہ نظاموں کا نظام ہوتا ہے، اس میں معاشی نظام، سیاسی نظام، عسکری نظام، عسکری رجحانات، معاشی رجحانات، ثقافتی، یہ سب اس میں بس جاتے ہیں، اور اس کے کوئی 3 4 5 سورس بن جاتے ہیں جہاں سے وہ پوری دنیا کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو یہ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے کہ کمیونزم پہلے پٹ گیا، اور اس کے بعد جو جمہوریت اور فری انٹرپرائز اور آزاد معیشت اور مارکیٹ کی اکانومی کے جو نعرے تھے امریکہ کے، بنیادی انسانی حقوق، وہ اب پٹ رہے ہیں۔ اب نیا پیراڈائم شفٹ کیا ہوگا؟ وہ پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ بڑا واضح ہے اور وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگرچہ کہ اس پہ بات کم ہو رہی ہے کیونکہ وہ آگے کی بات ہے ذرا۔ جی ہاں، خاموش ہے، وہی سے مکمل طور پہ کوئی آواز نہیں آ رہی۔ آپ کی امت مسلمہ بکھر چکی ہے، لیڈر اقتدار کے نشے میں بڑی طاقتوں کے خول میں جا چکے ہیں، تو یہ بھی تو سب سے بڑی تباہی نہیں ہے؟ خاموشی خاموشی مراد ہے کہ یہ کٹھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بول رہا، وہ تنہا جنگ لڑ رہا ہے ایران۔ نہیں، جو ایران تنہا جنگ لڑ رہا ہے، دیکھیں کہ جس خاموشی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، صرف OIC خاموش نہیں ہے، یونائٹڈ نیشنز بھی خاموش ہے، یورپین یونین بھی خاموش ہے، تو OIC کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔
تو بڑی بڑی تنظیمیں، جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، وہ بھی خاموش ہیں، وہاں سے بھی کچھ نہیں نکل رہا. وہ بیانیہ دیکھیں، جو ویٹنام کی جنگ جو تھی امریکہ نے، وہ ویٹنام کے میدان جنگ سے زیادہ امریکہ کی کیمپسز میں ہاری. ٹھیک ہے. یعنی جو اس کی آخری شکست ہوئی یا جو ویٹنامیوں کی آخری فتح ہوئی، وہ میدان جنگ سے زیادہ امریکہ کے کیمپسز میں ہوئی. جب عوام نکل آئے، ایک پاورفل اوپینین جو ہے وہ کریٹ ہو گئی، تو امریکہ وہ جنگ ہار گیا اپنی. تو آج امریکی یونیورسٹیاں بھی خاموش ہیں، ان کے تھنک ٹینکس بھی خاموش ہیں، ایک دو پروفیسرز ہیں جو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں وہاں پر. تو یہ خاموشی ہی ہے جس نے مافیا راج کو غلبے کی جرت کی، اور یہ کلیش آف سویلائزیشن کو دوبارہ انہوں نے زندہ کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیں کہ جس طرح مودی کا وزٹ ہوا، جس طرح گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پیش کیا گیا، جس طرح امریکہ کے سفیر نے یروشلم میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ اگر ان کو بشارت ہوئی ہے ان کی مذہبی کتاب میں کہ یہ گریٹر اسرائیل بنے گا، تو ان کو بنا دیا جائے، بنا دینا چاہیے، اور بننے کا. جی ٹھیک ہے. تو یہ کیا رجحانات ہیں؟ تو خاموشی اس کے خلاف ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ خاموشی ہی کی وجہ سے ہوا ہے. اویسی تو بہت چھوٹی سی بات رہ گئی، وہ تو جب سے بنی ہے خاموش ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ پیٹرول بم پھر پھینک دیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے ہم بہت سی تباہیوں کا سامنا کر رہے ہیں؟ پالیسی تو حکومت کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو پالیسی لیس حکومت ہے. یہ تو اپنی سیاسی ضرورتوں، اپنی گروہی ضرورتوں، اور اس کی جو اس کی اوور آل پرسنالٹی ہے اس حکومت کی، ٹھیک ہے نا جی، وہ اولیگرکی ہے. اولیگرکی وہی مافیا راج والی صورتحال ہے. میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کور ہی دے رہا ہوں اس کو کہ آپ اس کو اولیگرکی ہی کہہ لیں. وہ بہت نیگیٹو لفظ ہے، اور 12 اس وقت ہمیں ایک حکومت کی ضرورت ہے، چل رہی ہے جو بھی کچھ ہے، سرگرم ہے اس وقت وہ معاملات میں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو پبلک افیئرس اس کی نظروں سے بہت دور ہیں. عوام کی ضروریات، عوام کے رجحانات، عوام کی جو انتہائی بنیادی ضروریات ہیں، اس کی اس حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے، سب سے بڑا بات سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جو آپ نے جو پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے 321 روپے اٹھایا ہے، 100 روپے پر ٹیکس. کرائسس تو ضرور ہے، ہر آدمی، اور اس سے ایک امکان پیدا ہوا ہے کہ یہ کرائسس بڑھے گا. برہان جو ہے، کیونکہ جنگ پہ جس طرح جو ایران نے اپنی پوزیشن لی ہے، اس کی ٹیکن پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک اٹل پوزیشن میں چلا گیا ہے، اور اس کی جو کیفیت ہے اور اس کی جو حیثیت ہے اس نے پوری دنیا پر ثابت کر دی کہ وہ کتنا زیادہ مزاحمت کی قوت رکھتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف. تو اس میں یہ خدشات موجود ہیں. لیکن ان خدشات سے اور اس صورتحال سے ہماری حکومت نے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. ناجائز فائدے کی صورت کی عملی صورت یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو قومی نشریہ میں بات کی ہے کہ جی یہ کڑوی گولی نگلنی پڑے گی، کیوں نگلنی پڑے گی؟ آپ نے کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ آپ نے اس کو ریشنلائز نہیں کیا کہ جو آپ نے اعلان کیا 55 روپے فی لیٹر قیمت بڑھانے کا، اور یہ 55 روپے نہیں ہے، اس سے پہلے 7 روپے 8 روپے قیمت، یہ تقریباً جی کوئی 140 روپے کی ہے. ایک ہفتہ پہلے، اور تھوڑا اور ذرا پیچھے چلے جائیں تو 1.5 مہینے میں 140 کا حساب جی، ٹوٹل 140 تجزیہ نگار جو ہیں، یعنی اسی کرائسس میں فائدہ اٹھاتے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ ہو سکتا ہے اس وقت جو ہوا ہے اس میں 113 ارب روپے جو تجزیہ کار حساب کتاب لگا رہے ہیں، 113 ارب روپے جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں جو یہ عوام سے لیں گے. آپ نے جو سٹوریج تیل ہے آپ کے پاس موجود تیل ہے جو آپ نے خریدا نہیں مہنگی قیمت پر، اس پر ایک قیمت کیسے اپنی فورس کر دی آپ نے؟ اس کا کیا جواز ہے؟ ٹھیک ہے. جب وہ مہنگا تیل آئے گا لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی یہ تیل مہنگا آیا ہے، لیکن آپ نے پیسے کیسے لگا دیا، اس کا کیسے فائدہ اٹھایا. تو آپ نے ایک طبقے کو فائدہ دیا ہے اور حکومت کو دیا ہے، اور اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. اگر آپ احتجاج کی اجازت نہیں دیتے تو غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے. اس ملک میں کوئی انجمن صارفین نہیں چھوڑی گئی، اس ملک میں ہر چیز پر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. جو مہنگائی پر احتجاج کی اجازت تو دینی چاہیے، اس پر تو دفعہ 144 نہیں لگنی چاہیے.
جو عوامی بنیادی حقوق ہیں خوراک کے، اور اس میں اگر دھاندلی کی جا رہی ہے، پہلے بھی بہت کچھ ہوا، آٹے کے ساتھ جو کیا گیا، کسانوں کے ساتھ جو کیا گیا، آٹا جس طرح بانٹا گیا اس میں جو 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی تھی، تو ان پر بھی جب احتجاج نہیں ہو سکتا تو یہ آپ ایک بیمار معاشرہ جو ہے بہت کانشیس مینر میں بڑے شعور کے ساتھ تیار کر رہے ہیں، اور یہ تباہی کی باعث ہے۔ لیکن پاکستان کی اپنی سخت جانی ہے، پاکستان اسلامی مملکت ہے اور خدا داد مملکت ہے، اس کے باعث ہم بچے رہتے ہیں، لیکن حکومت کی جو ذہنیت ہے وہ اپنی جگہ واضح ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ ایوب خان کا دور ایک بہت ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، اس کے بعد انڈسٹری نہیں بنی، انڈسٹری نہیں چلی، کہاں پہ فقدان ہوا کہ ہماری انڈسٹری چھوٹی بڑی بند ہوگی، کاروبار بند ہو گئے، چھوٹے سے بڑا انویسٹر باہر چلا گیا؟ دیکھیں جی، جتنے بھی ایوب خان کا رجیم بنیادی طور پر تو فوجی مارشاء اللہ سے ہی جنریٹ ہوا نا، اگرچہ کہ بعد میں بنیادی جمہوریتی نظام آ گیا۔ جتنے بھی پاکستان میں، چونکہ پاکستان کی جو خمیر ہے اور پاکستان کا جو ضمیر ہے، پاکستانی قوم کا جو ضمیر ہے اور پاکستان کی ریاست کا جو خمیر ہے، اس میں جمہوریت جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ پاکستان بنا ہی جمہوریت سے، پاکستان ایک مینڈیٹڈ لیڈرشپ سے بنا، پاکستان جو ایک مسلم صحافت کی شکل میں ایک ابلاغی نظام موجود تھا مسلم لیگ کے پاس، اس سے بنا، اور ایک کمٹمنٹ تھی کہ جب یہ ریاست بنے گی تو اس میں وہ اسلامی جمہوریہ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، تو جب آپ ہر فوجی حکومت جو ہے وہ ایک بڑے مخصوص صورتحال میں آئی ہے اور ایک کرائسس میں آئی ہے، اور اس کے پاس آتے ہی اس نے ایک ایجنڈا بھی دیا اپنا، اسے کامیابی بھی ہوئی ہیں۔ لیکن مثلا آپ یحییٰ خان کی کامیابی یہی کر لیں کہ انہوں نے غیر جانبدار انتخاب بھی کرا دیا تھا، لیکن ہر فوجی حکومت کے اپنے ڈیزاسٹر بھی ہیں۔ تو اس پر بڑی بات ہونی چاہیے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان ایک بنیادی طور پر سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور رہے گا۔ تو اس کا ایک ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہمیں ایٹم بم کی ضرورت پڑ گئی تھی اور ہم نے وہ پوری کی، شکر الحمدللہ، اسی طرح جو ہمارے سول ملٹری ریلیشنز ہیں وہ اتنی ہی بڑی ضرورت ہیں جتنی اسلحہ ہے، جتنا ہمارے قومی خزانے کا مالیاتی حیثیت ہے، ایک مضبوط حیثیت وہ ضروری ہے، اتنے ہی سول ملٹری ریلیشنز ہیں۔ تو اس پر ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس پر کھل کر بات کرنی چاہیے، اس پر سب کو بیٹھنا چاہیے۔ اگر سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھتیں تو سیاسی دانشور بیٹھیں، صحافی بیٹھیں، کچھ تنظیمیں ایسی اکٹھی ہوں کہ سول ملٹری ریلیشن کی کوئی صورت نکالیں۔ ہمارے ہاں داخلی اختلافات ہیں جس کو انٹرا اسٹیٹ کانفلکٹ کہتے ہیں، اس کا کوئی نظام موجود نہیں ہے اس کو ایڈریس کرنے کا، وہ ہمیں ایک تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مسعود یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بڑی بات ہوتی ہے، ہر سال حکومت بجٹ دیتی ہے، بجٹ کے ساتھ اتنا ٹیکس آئے گا، ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، کہاں خامی ہے کہ یہ ٹیکس کیوں نہیں پورا لے پاتے؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ حکومت کے گمکس ہیں۔ بہت ارلی سٹیج پر بات ہوئی تھی 90s میں، پاکستان میں ای گورننس کی بات ہونے لگی تھی، ٹھیک ہے نا جی، کہ الیکٹرانک گورننس جو ہے، جب اس پر تجاویز آئیں، جب وہ ایک بیانیہ بنا تو حکومت بھاگ گئی۔ حکومت نے خود آئین کی خلاف ورزی کی، بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیے، اور ٹیکس کا نظام جو ہے وہ تاجروں کی فرمائش اور ان کی جو ناجائز ضرورتیں ہیں اس کے تابع کر دیا، انڈسٹریلسٹ کو فری کر دیا گیا، اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو بالکل مائنس رکھا گیا۔ حالانکہ شفافیت کا تقاضا تھا، گڈ گورننس کا لازمی تقاضا تھا کہ آپ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اسی سے شفافیت ممکن ہو سکتی ہے۔ انسانی بیہیویئر جو ہے وہ تبدیل کرنا ایک دیر پا عمل ہے۔ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ آپ اس بیہیویئر کو قابو کر سکتے ہیں، جس میں ہر بیہیویئر ریکارڈ ہو سکتا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی۔
ٹھیک ہے اس ٹیکنالوجی کا جب آپ استعمال کریں گے صحیح معنوں میں، ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے جی جی کہ ہر چیز عوام کے سامنے آ جائے کہ کیا خرچہ جا رہا ہے، جی جی کیا بجٹ کی جو پرپوزلز ہیں تبدیل کر دی گئیں، اس کا کیا جواز پیش کیا گیا ہے. تو جو ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا، وہ جب تک اپلائی نہیں کریں گے آپ صحیح معنوں میں پوری فل سپرٹ کے ساتھ، تو جب تک آپ یہ ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس کے جو معاملات ہیں اور جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ عوام کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، اور کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں، راتوں رات کوئی نہ کوئی ٹیکس. کوئی نہ کوئی ٹیکس آ جاتا ہے اور اس کا تجزیہ صحیح نہیں کرتے. جو ماہرین معیشیات ہیں یا آئی ٹی کے جو ایکسپرٹ ہیں، وہ اتنے بینیفیشری بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ اس کا تجزیہ کرتے ہی نہیں کہ عوام کو اس کا کیا نقصان ہوا اور مافیا راج اس سے کیسے اس کا بینیفیشری. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، پرنٹ میڈیا بندش کی طرف چلا گیا، الیکٹرانک میڈیا بھی اب پیچھے جا رہا، سوشل میڈیا ایک طاقت بن گیا ہے، کیا ہوا؟ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ گلی محلے سے نکلا ہوا سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کا جو پروفیشنل نیم ہے وہ سٹیزن جرنلزم ہے. یہ شہریوں کا ہے، یہ گھروں سے چلتا ہے، گھروں سے بنتا ہے، گھروں سے نکلتا ہے اور گھروں سے نکلا ہے. یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے اتنا، نہ یہ اتنا پروفیشنلائز ہے، نہ یہ اتنا آرگنائز ہے جس طرح مین اسٹریم میڈیا ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے پورے مین اسٹریم میڈیا کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اب وہ اس کا محتاج ہو گیا ہے. مین اسٹریم میڈیا سوشل میڈیا کا محتاج ہو گیا ہے. اس کی مدد لیتا ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتا. اس کی لائف لائن ختم ہو جائے گی اگر سوشل میڈیا کو اگنور کیے بغیر اپنے پرانے سیٹ اپ کے ساتھ وہ چلائیں اور اپروچ کے ساتھ، اور اس میں سوشل میڈیا کی معاونت حاصل نہ کریں تو مین اسٹریم میڈیا نہیں چل سکے گا. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. منصوری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر دوبارہ نشست آپ سے اس لیے ہوگی کہ ابھی ملاقات ادھوری ہے، تو اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ.